السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم رموز و اوقاف کے بارے میں دیکھیں گے، جو تمام تدریسی امتحانات کے لیے اہم ہیں۔ پیپر 1 اور پیپر 2 دونوں کے لیے اہم ہیں۔ اردو لینگویج میں یہ اہم ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں یہاں پر رموز و اوقاف۔ رموز اوقاف وہ علامت ہے جو تحریر میں وقفہ، زور، سوال، تعجب وغیرہ ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے تاکہ عبارت واضح اور سمجھنے میں آسان ہو جائے۔ یعنی کہ رموز و اوقاف ایسی علامتیں ہیں جو پیراگراف یا عبارت کو پڑھنے کے لیے واضح اور سمجھنے میں آسان ہو، اس لیے ہم رموز و اوقاف پنکچویشن مارکس کا استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے ان کی امپورٹنس، یعنی کہ یہ کئی اہم ہیں، اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ یہاں دیکھیے، رکو مت جاؤ، رکو مت جاؤ۔ یہاں پر دیکھیے جو کوما ہوتا ہے، یعنی کہ کوما کا مطلب تھوڑا سا وقفہ لے کے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے رکو مت جاؤ، رکو مت جاؤ، ایسا بولنے پر ہمیں جو سینٹینس ہے اس کا مطلب صحیح سے سمجھ میں نہیں آتا ہے، مگر اس کو ہم علامت کے ذریعے سے استعمال کرتے ہوئے بتائے تو آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔ جیسے کہ دیکھیے یہاں پر رکو مت جاؤ، یعنی کہ یہاں پر اس کا میننگ کیا ہو رہی، یعنی کہ رکو مت جاؤ، یعنی کہ نہیں جانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ دوسرے سینٹینس میں دیکھیے رکو مت جاؤ، یہاں پر کیا ہے، یعنی کہ یہاں پر جانے کے لیے کہا جا رہا ہے، رکو مت چلے جاؤ۔ اس طرح سے دوسرے سینٹینس اور پہلے سینٹینس میں فرق ہے، صرف ایک کوما کی وجہ سے۔ تو اسی لیے یہ چیز کیا ہے، رموز و اوقاف یعنی عبارت کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں، یہ جو علامات ہے رموز و اوقاف۔ چلیے اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ کر کون کون سے علامتیں ہوتے ہیں اردو میں رموز و اوقاف کے۔ یہاں پر دیکھیے پہلا ہے خط فاصل، یعنی فل اسٹاپ۔ اس میں کیا رہتا، یعنی کہ فل اسٹاپ یعنی کہ جب کوئی جملہ ختم ہو جائے تو وہاں پر ہم یہ علامت لگاتے ہیں۔ جملہ ختم ہونے کے بعد آخر میں یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ مثال، احمد ایک شریف انسان ہے۔ یہاں پر جو ایک ڈیش کے ذریعے لگایا جا رہا وہ ہے تو فل اسٹاپ مارک ہے، یعنی خط فاصل ہے، یعنی جب کوئی جملہ ختم ہوتا ہے تو آخر میں اس کی علامت لگائی جاتی ہے۔ چلیے اگلا دیکھیں گے۔ تو دوسرا ہے یہاں پر سکتہ یعنی کوما۔ یہ علامت مختصر ٹھہراؤ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یعنی کہ کوما کا استعمال کیا، ذرا سا وقفہ لے کر ٹھہر کے اس کے بعد پڑھنا ہوتا ہے۔ دیکھیے اس کی مثال کیا ہے، ہندوستان میں ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی بستے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم ڈائریکٹ پڑھ لیے جیسے ہندوستان میں ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی بستے ہیں، تو یہ کیا اچھا بولنے میں کیا ہو رہا، اس میں تھوڑا سا ایک دم صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اس کو ہم کیا، اگر کوما یا سکتہ کا استعمال کریں گے تو جو عبارت ہے، جو پیراگراف ہے، اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہندوستان میں ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی بستے ہیں، اس طرح سے۔ چلیے اس کے بعد اگلا رموز و اوقاف دیکھیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے تیسرا ہے وقفہ سیمی کولن، یعنی کہ یہاں پر ایک ڈاٹ اور الٹا کوما ہوتا ہے، یہاں پر کوما کی علامت۔ تو یہ کیا ہے، یہ کس لیے استعمال ہوتی ہے، یہ علامت طویل ٹھہراؤ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یعنی کہ بہت زیادہ دیر کے واسطے جہاں پر ٹھہرتے اس لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ اس کو مثال سے دیکھیں گے۔ یہاں پر دیکھیے مثال، جو بوئے گا وہ کاٹے گا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یعنی کہ یہاں پر ایک طویل وقت کے واسطے ٹھہرتے ہیں، تو اسی کو ہم وقفہ کہتے ہیں، سیمی کولن۔ چلیے اس کے بعد اگلا دیکھیں گے۔ تو یہاں پر ہے چوتھا ربط کولن۔ دو مختلف بیانات میں ربط کے لیے اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔
جیسے مثال دیکھیے، آندھرا پردیش کی اہم دریا گوداوری اور تنگ بھدرا ہے، یعنی کہ دو بیانات میں تعلق کنیکشن بتانے کے واسطے دو ڈاٹ کے ویسے استعمال کرتے ہیں۔ یہ علامت اس کو ربط کولن کہتے ہیں۔ جیسے یہاں مثال ہے، آندھرا پردیش کی اہم دریا گوداوری اور تنگ بھدرا ہے، اس طرح سے۔ تو اگلا ہے یہاں پر 5واں سوالیہ کوشچن مارک۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ سوالیہ جملے حروف استفہامیہ جیسے کب، کیوں، کیا، کہاں، کس طرح وغیرہ سے بنتے ہیں، ان کے آخر میں سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ یعنی کہ سوالیہ نشان کب لگاتے ہیں؟ جب کسی جملے میں ہم سوال کر رہے تو ہم سوالیہ نشان استعمال کرتے۔ یہ بہت آسان ہے۔ مثال دیکھیے، کہاں جا رہے ہو؟ تو یہاں پر کوشچن مارک لگانا ہے۔ کیا کر رہے ہم؟ سامنے والے سے ہم ہے تو سوال کر رہے متکلم سے، تو اس کو ہے تو یہاں پر کوشچن مارک کے ذریعے استعمال کرتے ہیں۔ تو اگلا ہے یہاں پر 6واں تفصیل یا کولن وتھ ڈیش۔ یہ علامت طویل اقتباس یا فہرست سے پیشتر استعمال کی جاتی ہے۔ یہاں پر دیکھیے مثال، مولانا ابوالکلام نے کہا تھا، یہاں پر علامت استعمال ہو رہی، پھر اس کے بعد اس ملک کی بھائی چارگی مجھ سے، اس کے بعد ہے تو یہاں پر اقتباس یا جو بھی ہے تو پیراگراف اسٹارٹ ہوتا، یعنی کہ یہ کون کہہ رہے، وہاں پر ہے تو تفصیلے کا نشان لگا رہے، پھر اس کے بعد پورا جو ہے انہوں کیا بولے وہ پوری چیزیں اس کے نیچے آ جائے گی، اس طرح سے یہ علامت ہے۔ تو 7واں ہے یہاں پر علامت فجائیہ ایکسکلامیٹری مارک۔ جب متکلم اپنی دلی جذبات کا اظہار حروف فجائیہ کے ذریعے کرے تو یہ علامت استعمال کی جاتی ہے، یعنی کہ جو الٹا آئی ہے وہ ہے تو حروف فجائیہ یا ایکسکلامیٹری مارک کہتے ہیں۔ جب ہمارے دل کی جو جذبات ہے اس کو ہے تو پیش کرنے کے واسطے یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ یہاں پر دیکھیے مثال، شاباش تم نے میدان مار لیا، اس طرح سے، یعنی کہ شاباش، بہت خوب، ماشاء اللہ، ان سے پہلے ہے تو یہ جو حروف فجائیہ استعمال ہوتا ہے۔ 8واں ہے قوسین بریکٹس۔ کسی عبارت یا لفظ کی توضیح و تشریح کو قوسین میں لکھا جاتا ہے، یعنی کسی عبارت یا لفظ کی توضیح و تشریح کو قوسین میں لکھا جاتا ہے۔ مثال دیکھیے یہاں پر، محمد قلی قطب شاہ بانی شہر حیدرآباد نے چار مینار کی تعمیر کی، یعنی کسی چیز کو ہم اور تفصیل سے اور بڑھا کے ان کی جو خاصیت ہے ان کو بتا رہے تو وہ ہے تو قوسین میں لکھتے، یعنی کہ بریکٹس میں لکھتے۔ یعنی کہ یہاں پر دیکھیے محمد قلی قطب شاہ کیا ہے؟ بانی شہر حیدرآباد ہے، تو یہ ہے تو ان چیز کو کیا کر رہے ہیں ہم؟ بریکٹ میں لکھ رہے۔ اس کے بعد اگلا دیکھیں گے، 9واں ہے واوین انورٹیڈ کاماس۔ جب کسی کے قول کو ان کے الفاظ میں لکھنا ہوتا ہے تو اس کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال، حالی نے غالب کو حیوان ظریف کہا ہے، اس طرح سے۔ اور اگر ہم اپنی بات دوسروں کو کہہ رہے ہیں تو وہ ہے تو کیا انورٹیڈ کاما میں لکھا جاتا ہے۔ جیسے بہت سارے جو مشہور لوگ ہیں ان کے جو الفاظ ہیں وہ انہی کے الفاظ جیسے ہے ویسے ہی ہم دوسروں کو بتا رہے تو وہ ہے تو واوین یا انورٹیڈ کاماز میں لکھتے ہیں۔ تو یہ تھے رموز و اوقاف، یعنی کہ 1 سے لے کے 9 تک ہم دیکھیں جو علامتیں استعمال ہوتی ہے۔ یہ جو علامتیں ہیں وہ ہے تو عبارت کو یا اقتباس کو سمجھانے میں اور آسان بنانے کے واسطے یہ علامتیں استعمال ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔